Welcome all to Annual Day Celebrations Sports Event. Alif High School, here and hereafter. A complete modern education with Islamic values. Success of both the worlds, dunya and akhirat. والصلاة والسلام على رسوله الكريم وعلى آله وصحبه أجمعين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. وقال عز وجل في القرآن المجيد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، اقرأ باسم ربك الذي خلق. أما بعد، تمام تعریفیں ہیں اللہ عز وجل کی ولایت و جبہ ہے جو تمام رحمت بنانے والا اور سکھانے والا، اور درود و سلام اس کے آخری نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر. میں آپ سب کا استقبال اسلامی طرف سے کرتا ہوں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمدللہ آپ تمام یہاں آج بچوں کا جو فائنل گیدرنگ ہوتی ہے یا مختلف اسکول میں مختلف ناموں سے اس پروگرام کو بلایا جاتا ہے، لیکن اسکول کی چونکہ گیدرنگ ہے اور یہاں پیرنٹس اور خاص طور سے مائیں مجھے دکھ رہی ہے، خواتین کی یہاں اچھی خاصی تعداد موجود ہے، تو میں چاہوں گا کچھ نصیحت کے کلمات، کچھ ایسی باتیں جو آپ کو موٹیویٹ کریں اور آپ کو اس فیلڈ میں، ایجوکیشن کی فیلڈ میں آگے بڑھنے کے لیے جو موٹیویٹ کرے رکھوں گا. اس سے پہلے کہ اس واقعے کی طرف چلوں، آپ کو ایک بات بتا دوں کہ امت مسلمہ کی حالات کو اگر ہم کو بدلنا ہے، ہم جس حالات سے گزر رہے ہیں، اگر ہم کو اس کو بدلنے کی ہم خواہش رکھتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ نے جو ذریعے اور جو وسیلے میرے اور آپ کے لیے بنائے ہیں، ان وسیلوں میں سے سب سے بہترین وسیلہ جس سے ہم جہالت کے اندھیرے کو مٹا سکتے ہیں، جس سے ہم غریبی سے امیری کی طرف جا سکتے ہیں، جس سے ہم پستی سے خوشحالی کی طرف جا سکتے ہیں، وہ وسیلہ جو اللہ تعالیٰ نے مجھے اور آپ کو اس دنیا میں دیا وہ علم ہے. یاد رکھیے، نالج ہے، تعلیم ہے. تو میں گزارش کروں گا جو پیرنٹس یہاں بیٹھے ہیں وہ تعلیم کو بڑی اہمیت دیں اور اس فیلڈ میں آگے بڑھنے کی کوشش کریں، اپنے بچوں کو ایجوکیشن کے لیے پروموٹ کریں. یہ بہت امپورٹنٹ چیز ہے، یاد رکھیے. ہم لوگ اپنی بدحالی پر رو رہے ہیں، واقعات سنائے جا رہے ہیں کہ مسلمان اس میں پیچھے اس میں پیچھے، لیکن سوال ہے کیوں پیچھے ہیں ہم؟ اس لیے ہم پیچھے کہ ہم نے اپنے پرائرٹیز چھوڑ دی، ترجیحات کو چھوڑ دیا. ہماری سب سے اہم ترجیحات میں سے کیا ہے معلوم ہے آپ کو؟ اچھی شادی ہونا، اچھے کپڑے ہم پہنیں، اچھے گھروں میں ہم رہیں، لیکن ہم یہ بھول جاتے ہیں کہ یہ پیسہ کس طرح سے آتا ہے، اس کے لیے ذریعہ کیا بنتا ہے. ہم نے تعلیم کو چھوڑ دیا اور باقی ساری چیزوں کو ہم لے رہے ہیں. ایجوکیشن میں، تعلیم میں پیچھے نہیں رہ سکتا، یاد رکھیے. اب آئیے یہاں جو خواتین بیٹھی ہیں میں ان کو کچھ نصیحت کے کلمات دینا چاہوں گا. ایک واقعہ اور ایک قصہ سناتا ہوں. میں چاہوں گا سب سے پہلے تو ہماری خواتین جو ہے اس امت کی وہ خواب دیکھنا سیکھے، اپنے بچوں کے بارے میں خواب دیکھنا. اپنے نونہالوں کے بارے میں کیا فکر ہے اور کیا خیال ہے آپ کو بتائیے. آپ میں سے کتنی مائیں جو چاہتی ہے کہ ان کا بچہ یہ بنے، یا انہوں نے کوئی ایم اس کے لیے رکھا ہے کہ میرا بچہ یہ کرے یا میری بچی یہ کرے. ہمارے پاس کوئی ایم نہیں ہے، یاد رکھیے. ہم ایک ایم لیس سوسائٹی ہے، یاد رکھیے. ہم لوگ سمجھ نہیں پا رہے علم کی اہمیت کیا ہے، علم میں کیا علم دینا چاہیے، تعلیم میں کس طرح سے آگے بڑھنا چاہیے، ہم نہیں جانتے ہیں. تو لہٰذا میں گزارش کروں گا ماؤں سے خواب دیکھنا سیکھے. اب آئیے میں ایک واقعہ سناتا ہوں. واقعہ میرا اپنا ہے. میں طالب علمی کے دور میں، ایجوکیشن کے ٹائم میں بہت برائٹ اسٹوڈنٹ نہیں تھا. یار آپ کیسے یاد رکھتے ہیں اتنی چیزوں کو، کیا آپ نے اس کے لیے کیا؟ تو میں کہتا ہوں میں نے کوئی اس کے لیے خاص کوشش نہیں کی، اللہ کا فضل ہے. لیکن میری والدہ کا اس کے اندر بہت زبردست ہاتھ ہے، یاد رکھے اس کام میں. تو میں طالب علم جب اسٹوڈنٹ تھا تو بہت برائٹ اسٹوڈنٹ نہیں تھا، یاد رکھیے. اب میں کیسا اسٹوڈنٹ تھا میں زیادہ بتانا نہیں چاہتا ہوں ورنہ بچے ڈی موٹیویٹ ہو جائیں گے مجھے دیکھ کر. لیکن بہرحال میں برائٹ اسٹوڈنٹ نہیں تھا، لیکن میری والدہ کی کوشش تھی کہ ان کا بچہ پڑھے. کیوں یہ کوشش تھی معلوم؟ اس لیے کہ انہوں نے خواب دیکھا تھا اپنے بچے کے لیے. ایک خواب دیکھا تھا، اس لیے میں نے کہا عورتوں کو، ماؤں کو کہ خواب دیکھنا سیکھیے. اب ہوا یوں تھا کہ میری والدہ وہ 9ویں تک پڑھی تھی، 9th پاس تھی، یاد رکھیے. 10th کا امتحان نہیں دے پائی تھی. فیس بھرنے کے لیے کچھ آنے کی ضرورت تھی، وہ آنے پیسے نانا کے پاس تھے نہیں ایگزامینیشن کے لیے، تو 10th کا فارم نہیں بھر پائی تھی. ایگزام چھوٹ گیا اور 9th رہی، لیکن اس ٹائم کا 9 بھی بہت ہوتا تھا، یاد رکھیے. بہرحال 9ویں تک پڑھی تھی، لیکن ان کا خواب تھا وہ خود پڑھے، لیکن وہ نہیں پڑھ پائی. تو اب اپنا خواب پورا کرنے کے لیے انہوں نے کیا کیا پتہ ہے آپ کو؟ جب ان کا نکاح ہوا میرے والد سے تو میرے والد 12th پاس تھے. تو سب سے پہلا کام انہوں نے یہ کیا کہ اپنی خواہش کو اپنے شوہر پر نکالا اور میرے والد سے کہا کہ آپ ضرور جو ہے گریجویشن کریں گے. تو میری والدہ نے سب سے پہلے میرے والد کو پڑھایا. میرے والد نے گریجویشن کیا. گریجویشن کرنے کے بعد جو ہے سعودی آرامکو، آپ جانتے ہیں سعودی آرامکو بہت مشہور کمپنی آرامکو کے نام سے، گورنمنٹ کمپنی. میرے والد کو ایک جاب آفر آیا،
والد گریجویٹ ہو چکے تھے تب تک، اس گریجویشن کے بیسس پہ ان کو جاب لگی اور وہ گورنمنٹ جاب پہ چلے گئے اور وظیفہ یاب ہیں، وہاں سے پینشن آتی ہے ان کو آج۔ تو سب سے پہلے میری والدہ نے میرے والد کو پڑھایا علم، تعلیم اور ایک عورت کا خواب کیا ہوتا ہے میں بتا رہا ہوں۔ اب یہ تو میرے والد کا ہو گیا، اب میں ہو گیا پیدا۔ انہوں نے چاہا کہ ان کا بچہ بھی پڑھے، چونکہ وہ نہیں پڑھ پائی تھی، یاد رکھیے، اور ان کا خواب تھا ان کا بچہ پڑھے۔ میں کوئی برائٹ اسٹوڈنٹ نہیں تھا، یاد رکھیے، لیکن میری والدہ کی کوشش تھی، ان کا خواب تھا ان کا بچہ پڑھے۔ تو ایک ماں کا خواب کیا ہو سکتا ہے، کیا گل کھلا سکتا ہے، میں آپ کو بتا رہا ہوں۔ اور میری والدہ زیادہ پڑھی لکھی بھی نہیں تھی اور مالدار بھی نہیں تھے ہم لوگ، یاد رکھیں۔ آپ میں سے جو لوگ میری بات کو سن رہے ہیں، کئی ایسی خواتین ہیں جن کے وارڈروب میں کئی کپڑے اس میں سے چوز کرتے ہیں کون سا پہننا ہے، لیکن ہماری ترجیحات بدل گئی نا۔ تعلیم ہماری جو پریفرنس نہیں رہی، سب سے اول چیز نہیں رہی، ہماری پریفرنس کوئی اور چیز ہے۔ میں نے ایسی ماؤں کو نہیں دیکھا جو یہ کہے کہ میں نے اپنے کنگن بچوں کی تعلیم کے لیے بیچے، شادی کے لیے بیچے، گاڑی کے لیے بیچے، فون کے لیے بیچے، گھر کے لیے بیچے، تعلیم کے لیے نہیں بیچے۔ تو اس ماں کا خواب تھا میری والدہ کا۔ تو اب میں بڑا ہونے لگا، 10ویں آتے آتے میں نے سوچا کہ میں پڑھائی نہیں کر سکتا ہوں، اس لیے کہ میرے لیے مشکل ہے 10ویں پاس کرنا۔ میری والدہ نے مجھے موٹیویٹ کیا، اور 10ویں کے امتحان سے پہلے 1 مہینے کی چھٹیاں آتی تھی، پہلے ایک چھٹی ہوتی تھی، پھر ایگزام ہوتا تھا مارچ میں، تو اپریل آف ہوتا تھا۔ انہوں نے اتنا مجھے موٹیویٹ کیا کہ ایک بچہ جو پڑھ نہیں سکتا تھا یا پڑھنے کی خواہش نہیں رکھتا تھا، میں نے 1 مہینے میں اتنا اپنا اچھا ایجوکیشنل جس کو کہیں گے ڈیولپ کیا اپنے آپ کو کہ 10th پاس ہو گیا ماشاء اللہ میں۔ لیکن میری والدہ کا خواب ختم نہیں ہوا تھا ابھی۔ تعلیم کیا چیز ہے میں بتانا چاہ رہا ہوں۔ اس کے بعد انہوں نے کیا کیا، مجھے کہا کہ اب 12th تک کر لو بیٹا۔ میں نے کہا کہ میں کچھ بزنس کر لیتا ہوں، کچھ اور کرتا نہیں، کہا 12th تک کروں، یہ بہت کام کی چیز ہے تعلیم۔ میں نے 12th پاس کر لیا۔ اب میرا جس کو کہتے ہیں نالج بھی بڑھ گیا تھا اور میں ایک اچھا اسٹوڈنٹ بنتے جا رہا تھا، چونکہ اب مجھے علم میں تعلیم حاصل کرنے میں مزہ آ رہا تھا۔ جب میں نے 12th کر لیا تو پھر میری والدہ نے کہا کہ اب گریجویشن کر لو 3 سال کا۔ میں نے کہا بس اس کے بعد میں نہیں پڑھوں گا، بس گریجویشن کافی ہے، میں بزنس کروں گا۔ میں نے گریجویشن کر لیا۔ جب میرا گریجویشن کمپلیٹ ہوا تو میری والدہ نے مجھ سے پھر کہا کہ پوسٹ گریجویشن کر لو بیٹا۔ میں نے کہا کہ آپ نے مجھے ابھی گریجویشن تک لا لیا، بس کافی ہے۔ لیکن اس ماں کا ایک خواب تھا، یاد رکھیے، خاتون کا، ایک ماں کا۔ تو میں نے گریجویشن کر لیا کسی بھی طرح، یاد رکھیے، پوسٹ گریجویشن کر لیا۔ اب پوسٹ گریجویشن کے پہلے میں نے بزنس بھی شروع کر دیا، پوسٹ گریجویشن کے بعد میرا نکاح بھی ہو گیا، لیکن میں ابھی بھی اسٹوڈنٹ تھا۔ اس کے بعد میری والدہ نے مجھ سے کہا کہ ابھی تم جس فیلڈ میں کام کر رہے ہو تو آپ بس کو عالمیت کی ڈگری نہیں۔ تو میں نے جامعہ دینیہ دیوبند سے فضیلت کیا، یاد رکھیں، ابھی میری وہ ڈگری ختم ہو گئی۔ پھر میری والدہ نے مجھ سے کہا کہ تم نے کچھ نہ کچھ لاء کی فیلڈ میں کرنا چاہیے، جو کہ تم جس ملک میں کام کر رہے ہو اس کا قانون معلوم ہونا چاہیے۔ تو میں نے BGL کر لیا، بیچلر آف جنرل لاء۔ جب میرا بیچلر آف جنرل لاء ختم ہوا تو انہوں نے کہا، گزارش کی کہ اور آگے کیوں نہیں پڑھتے، LLB کر لو۔ تو پھر میں نے LLB کر لیا۔ وہ بچہ جو ابھی 10ویں بھی نہیں پڑھنا چاہتا تھا، ابھی 4 ٹائم گریجویٹ ہو چکا ہے، یاد رکھیں۔ لیکن میری والدہ کا خواب بھی ختم نہیں ہوا۔ پھر انہوں نے مجھ سے کہا کہ ابھی تو یہ ہو گیا، میڈیا کی فیلڈ میں میں تھا، تو کہا میڈیا کے اندر کچھ کرنا چاہے، تو میں نے MA MCJ کر لیا، ماسٹر آف آرٹس ان ماس کمیونیکیشن جرنلزم۔ ابھی میں پوسٹ گریجویٹ MC فرسٹ ٹائم ہو چکا ہوں، ابھی سیکنڈ ٹائم پوسٹ گریجویٹ ہو چکا ہوں۔ پھر میری والدہ نے مجھ سے کہا کہ یہ تو الگ ڈگری ہوئی، لیکن تم نے اسلامک اسٹڈیز میں کچھ دنیاوی ڈگری کرنا تھا۔ پھر میں نے BA اسلامک اسٹڈیز دین MA اسلامک اسٹڈیز، میں نے وہ دونوں کر لیا۔ تو میں ابھی 4 ٹائم گریجویٹ اور 3 ٹائمز پوسٹ گریجویٹ ہو چکا ہوں۔ 2016 میں لاسٹ ڈگری میں نے گین کی تھی، لیکن میری والدہ کا خواب ختم نہیں ہوا تھا ابھی، یاد رکھیں، میرا سفر جاری تھا۔ انہوں نے مجھ سے کہا کہ اب تم PhD کیوں نہیں کر لیتے ہو؟ تو میں نے کہا ٹھیک ہے انشاءاللہ PhD کر لیتے ہیں۔ اور خیر میں کسی وجہ سے اس کو پرسو کر رہا ہوں، ابھی کمپلیٹ نہیں کر پایا، لیکن میں پڑھ رہا ہوں۔ یہ کس کا خواب تھا؟ ایک عورت کا خواب تھا، میری ماں کا خواب تھا، یاد رکھیں۔ تو ایک عورت یہ تبدیلی سماج میں لا سکتی ہے، یاد رکھو۔ تو آپ جو میری بات کو سن رہے ہیں نا، آپ لوگ الحمدللہ بہت تعلیمی یافتہ ہیں، آپ لوگوں کو اللہ نے مال و دولت دیا، اتنا زبردست شہر دیا، اتنے اچھے اچھے انسٹیٹیوشن دیا، بچوں کر سکتے، لیکن ہم نے جو چیز بھول گئے نا، وہ روح نکل گئی، وہ خواب ہم نے دیکھنا چھوڑ دیا۔ ہم لوگوں کی ترجیحات کچھ اور ہی، اچھی شادی، اچھا گھر، گھومنا پھرنا، کھانا پینا، یہ ترجیحات ہے۔ میں کہہ رہا ہوں یہ سب چیزیں ہو جائیں گی، اگر تعلیم ہوں گی تو سب کچھ ہوگا انشاءاللہ آپ کے پاس۔ تو تعلیم کے لیے میں چاہتا ہوں آپ جاگنے والے بنیں، تعلیم کے لیے میں چاہتا ہوں آپ کوشش کرنے والے بنیں، تعلیم کے لیے پیرنٹس اپنے بچوں کو موٹیویٹ کرنے والے بنیں۔ تعلیم یاد رکھیں، اسلام نے تعلیم کا بار بار ہم کو حکم دیا۔ قرآن کی پہلی آیت کیا نازل ہوئی تھی؟ جو سورہ اقرا کی جو پہلی 5 آیت تھی، اقرا بسم ربک الذی خلق، پڑھ اپنے رب کے نام سے جس نے پیدا کیا۔ یہ آیت ہم کو دی گئی، پڑھنے کا حکم دیا گیا، اور ابتدائی دور کے مسلمانوں نے ہر چیز کو پڑھ لیا، یاد رکھیے، اللہ کا نام لے کر۔ میں کیا کیا آپ کو بتاؤں، پاسٹ میں مسلمانوں نے کیا کچھ نہیں کیا۔ دنیا کی پہلی یونیورسٹی مسلمانوں نے قائم کی، دنیا کی دوسری یونیورسٹی مسلمانوں نے قائم کی، دنیا کی تیسری یونیورسٹی مسلمانوں نے قائم کی، اس کے بعد آکسفورڈ اور کیمبرج بنی، یاد رکھیں۔ اگر میں تاریخ آپ کے سامنے دہرانے لگوں تو جو سب سے مشہور یونیورسٹی اسلامک ورلڈ کی ہے، جو پہلی ورلڈ کی یونیورسٹی تھی، وہ یونیورسٹی آف قراوین تھی، جو موراکو کے شہر فیز میں تھی، یاد رکھیے، اور یہ قائم ہوئی تھی تقریباً 960 کرسچن ایرا۔
آکسفورڈ اور کیمبرج اس کے 250 سال بعد آیا، یاد رکھیے. اور اس یونیورسٹی کی خصوصیت کیا ہے؟ آپ لوگ تو گوگل یوز کرتے ہوں گے، گوگل پہ ابھی گوگل کر لیجئے ورلڈز اولڈسٹ یونیورسٹی. تو اس یونیورسٹی کی خصوصیت یہ ہے کہ دنیا کی اولڈسٹ اینڈ لانگسٹ رننگ یونیورسٹی ہے. یہ جس دن سے کھلی تھی آج تک چل رہی ہے، اور اب تک گریجویشن کی ڈگریاں وہاں دی جاتی ہے. مطلب یہ 1150 مطلب 1150 سال سے زیادہ ہو گئی ڈگریز آج بھی دے رہی ہے لوگوں کو. تو اولڈسٹ یونیورسٹی یاد رکھیں. تو مسلمان یہ تھے. اور یونیورسٹی کس نے قائم کی تھی پتہ ہے آپ کو؟ ایک خاتون نے، فاطمہ الفہری، ایک لیڈی نے قائم کی تھی، یاد رکھیں، اپنے والد کے نام سے، یونیورسٹی آف قراوین. تو بہرحال مسلمان علم میں ہمیشہ سے آگے تھے. اگر آپ 8th سینچری سے لے کر 15th سینچری کی اگر ہسٹری لے تو سب سے زیادہ سائنٹسٹ مسلمان تھے، یاد رکھیں. سب سے زیادہ سائنٹسٹ انوینشنز، ڈسکوریز کر رہے تھے، یاد رکھیں. میں اگر کئی نام لوں گا تو آپ کہیں گے ہاں یہ تو ہم نے سنا ہے، لیکن ہم کو پتہ نہیں تھا کہ یہ جو ہے سائنس وغیرہ ٹیکنالوجی مسلمان اتنے آگے تھے. کہیں یاد رکھیں، میرا پورا اس پہ ایک لیکچر ہے کہ مسلم سائنسداں اور ان کے کارنامے، انہوں نے کیا کیا کیا، ان کے انوینشنز اینڈ ڈسکوریز. تو آپ اس کو پڑھیے. تو یہ سب مسلمانوں نے کیا، اور یہ دیندار مسلمان تھے، اچھے مسلمان تھے، اور ساتھ میں ایک اچھے سٹیزن تھے، اور ساتھ میں ریسرچ کرتے تھے، سوچ تھی، تحقیق تھی، یاد رکھیے. اور یہ جذبہ آج ہم نے بھول گئے. ریسرچ کرنا، سوچنا، تحقیق کرنا، علم میں آگے بڑھنا. کوئی علم میں آگے بڑھنا نہیں چاہتا ہے. ہم مطمئن اپنے حالات سے. یاد رکھیے دنیا کہاں سے کہاں نکل رہی ہے، یاد رکھو. ابھی ہم کہاں ہیں؟ بہت سارے لوگ سوچ رہے ہیں ہم کو انجینئرس اور ڈاکٹرز بنانا ہے. میں کہہ رہا ہوں دنیا اس سے آگے جا چکی ہے. آپ نے تو یہ سوچنا چاہیے کہ ہم کیسے PSCs کریک کریں، کیسے UPSC سینٹرل سول سروسز کے ایگزامینیشن کریک کریں. اس لیے کہ بہت امپورٹنٹ چیزیں یاد رکھیں. ایجوکیشن کے تھرو ہم بہت کچھ کر سکتے ہیں. ایون دو ہم مائنورٹی میں ہیں، لیکن اس کے بعد بھی ایجوکیشن کے تھرو بہت ساری چیزیں ہم کر سکتے ہیں، اور اپنا جس کو کہتے ہیں اپنی پوری اسکلس، اپنی اسٹرینتھ کنٹریبیوٹ کر سکتے ہیں اس کنٹری کے لیے، اپنے فیلو سٹیزن کے لیے، اپنے کمیونٹی کے لیے، اپنے فیملی کے لیے، یاد رکھو. تو لہٰذا ہم اس میں آگے بڑھنے کی ضرورت ہے، اور ایسے لوگوں کی ضرورت ہے جو ہم کو راستہ دکھائے. آج مسلمانوں کو گائیڈ کرنے والا کوئی نہیں ہے، یاد رکھیے. ہم لوگوں نے اس فیلڈ کو بھی چھوڑ دیا، یاد رکھیے. ہم صرف اس پہ رو رہے ہیں کہ فلاں یونیورسٹی بند ہوگی، فلاں اسکول بند ہو گیا، فلاں کالج بند ہو گیا، مسلم گرانٹس بند ہو گیا، مسلم مائنورٹی اسکیمز بند ہو رہی ہے. لیکن پرابلم یہ ہے کہ ہم لوگ خود اس فیلڈ میں نہیں ہیں، ہم خود ایجوکیشن میں جا نہیں رہے. جب ہم جائیں گے تو یہ سب چیزیں چالو رہیں گی، یاد رکھیے. تو لہٰذا یہ ہائی ٹائم ہے. میں ایک رپورٹ پڑھ رہا تھا سچر کمیٹی کی، تو 10% سے زیادہ بچے 10 پاس نہیں ہو پاتے مسلمس. 12 تک جو ہے ہارڈلی 7-8% بچے جاتے ہیں. گریجویشن 5% سے نیچے اتنے ہی کوانٹٹی بچے کرتے ہیں. پوسٹ گریجویشن میں 2% مسلم بچے پڑھتے ہیں، اور پوسٹ گریجویشن کے بعد ہائر ایجوکیشن میں ریسرچ ورک میں 1% مسلم جاتے ہیں. جبکہ انڈیا میں پرسنٹیج مسلمس کا یاد رکھیں 15 ہے اپروکسیمیٹلی، اور باقی کاموں کے اندر دیکھیے آپ 10th میں بھی ایون 15% نہیں پڑھ رہے ہیں. تو ایسا کیوں ہو رہا ہے؟ ہم نے اپنی پرائیورٹیز بدل دی. میں گزارش کروں گا، میری باتیں سن رہی خاص طور سے یہاں والد بھی موجود ہے بہت سارے، لیکن عورتوں کی تعداد زیادہ دکھ رہی ہے. تو میں آپ سے گزارش کروں گا، آپ کو بچوں کے اندر وہ جس کو کہتے ہیں نا وہ اسپارک کریٹ کرنا ہے، وہ اسپارک اگنائٹ کرنا ہے، وہ روشنی جلانا ہے، وہ اس کو وہ احساس دلانا ہے کہ وہ دنیا میں کیوں آیا ہے اور اس کو کیا کرنا ہے. یاد رکھیں، اگر آپ نے اپنے بچوں کی یاد رکھیے مستقبل کے لیے اگر اچھا آپ سوچتے ہیں تو آپ کو یہ کام سب سے اول درجے میں کرنا ہے. الحمدللہ آپ کا جو اسکول ہے الف، جس کے گیدرنگ میں ہم لوگ یہاں جمع ہیں، یہ بھی اپنی کوشش کر رہا ہے. لیکن ایسی کئی کوششوں کی ضرورت ہے، کئی اور اسکولس کی ضرورت ہے، کئی اور ایسے ادارے جو مسلمان بچوں کو جو ہے مائنورٹیز کو یاد رکھیے ان کے ایشوز کو سمجھتے ہوئے ان کو ایجوکیٹ کرنے کی کوشش کریں. پیرنٹس جو میری بات کو سن رہے ہیں ان سے یہ بھی گزارش کروں گا، اپنے بچوں کو ایجوکیشن میں پروموٹ کیجیے، آگے بڑھاوا دیجیے. ایسا نہ ہو کہ ہماری کچھ باتوں سے ہمارے بچے ایجوکیشن سے ڈیموٹ ہو کے پیچھے رہ جائیں. جیسا کہ بہت سارے پیرنٹ چاہتے ہیں کہ ان کا بچہ فرسٹ آئے، ان کا بچہ ٹاپ آئے، لیکن ہر بچہ ٹاپ نہیں آ سکتا. آپ کو سمجھنا پڑے گا ہر بچے کی الگ الگ اسکل سیٹ ہوتی ہے. تو اپنے بچے کو اس اسکل میں آگے بڑھائیے جس کے اندر وہ اچھا ہے. ہر بچہ الگ ہوتا ہے، ہر بچہ یونیک ہوتا ہے، یاد رکھیں. تو ایک پیرنٹ کا کام ہے، ایک والد اور والدہ کا کام ہے اپنے بچے کی صلاحیتوں کو پہچانے، پھر اس صلاحیت کے اندر اس کو آگے بڑھائیں. 10 تک تو کامن اسٹریمز ہوتے ہیں، لیکن 10 کے بعد الگ الگ اسٹریمز ہوتے ہیں. تو 10 تک تو کیسے نہ کیسے وہ پاس ہو جائے. اس کے بعد اس کی جو فن ہے، جو اس کی صلاحیت ہے، جس کام میں وہ سب سے زیادہ آگے ہے، جس چیز کو سبجیکٹ کو پسند کرتا ہے، اس میں اس کو ڈال کے اس کو آگے بڑھانے کی کوشش کیجیے. ورنہ بہت ساری بار ہمارے گھر میں ہمارے پیرنٹس ہم خود اپنے بچوں کو ڈیموٹیویٹ کر دیتے ہیں کہ وہ پڑھائی سے دور ہو جائے. پڑھائی کا مقصد بھی سمجھیے، پڑھائی کیا ہے اس کو سمجھیے، اور اپنے بچوں کو اس کام میں موٹیویٹ کیجیے. جہاں آپ لڑکوں کو پڑھانے کی سوچتے ہیں وہیں اتنی طاقت یا اس سے زیادہ طاقت لڑکیوں کو پڑھانے میں لگائیے. اس لیے کہ لڑکیاں جو قوم کا مستقبل ہے، چونکہ انہی سے اولادیں پیدا ہوتی ہیں، لڑکے اور لڑکیاں دنیا میں آتے ہیں. تو جب ماں تعلیم یافتہ ہوں گی تو گھر تعلیم یافتہ ہوگا. لوگ کہتے ہیں کہ ایک آدمی کو آپ نے تعلیم یافتہ کیا تو ایک انڈیویجول کو آپ نے ایجوکیٹ کیا،
اور ایک عورت کو آپ نے تعلیم دی تو آپ نے ایک گھر کو تعلیم دی. میں کہتا ہوں نہیں, آپ نے ایک مرد کو تعلیم دی, ایک آدمی کو ایجوکیٹ کیا تو آپ نے ایک انڈیویجول کو ایجوکیٹ کیا. لیکن آپ نے ایک عورت کو ایجوکیٹ کیا, لڑکی کو ایجوکیٹ کیا تو آپ نے ایک نسل کو, ایک جنریشن کو ایجوکیٹ کیا. یاد رکھیے, تو یہ بہت اہم چیز ہے, یاد رکھیے. تو گرل ایجوکیشن کے لیے یا عورتوں کی تعلیم کے لیے ہمیں آگے بڑھنا چاہیے. اور تعلیم کی کوئی عمر نہیں ہوتی, یاد رکھیے. لوگ سمجھتے ہیں تعلیم کی عمر ہے, تعلیم کی کوئی عمر نہیں ہوتی ہے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا نکاح ماں عائشہ سے ہوا, اور نکاح کے بعد نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک خاتون تھی, اس کا نام فاطمہ تھا, ان کو حکم دیا کہ ماں عائشہ کو لکھنا سکھائے. انہوں نے لکھنا سیکھا اس کے بعد, شادی کے بعد, نکاح کے بعد. تو آپ دیکھ رہے ہیں تعلیم کی بڑی اہمیت ہے, بہت زیادہ اہمیت ہے. اتنی زیادہ اہمیت کی اسی کو انتہا نہیں, یاد رکھیں. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک صحابی ہے کہ اللہ کے رسول, ہم لوگوں کو خط لکھتے ہیں, لیٹرس لکھتے ہیں, تو وہ جو بادشاہ ہے وہ اپنی لینگویج میں لیٹرس پڑھنا پسند کرتے ہیں, تو کیا ہم لوگ عبرانی اور سوریانی سیکھ لیں, ہیبریو جو ہے ایرامک, تو کہاں سیکھ لو. اس صحابی نے 1 منتھ کے اندر اتنا سیکھ لیا جس میں وہ لیٹرس لکھ سکتے تھے, اور لیٹر اس لینگویج میں لکھنے لگے. تو اسلام نے آپ کو ایجوکیشن سے پیچھے نہیں رکھا. اسلام تو ایجوکیشن کو پروموٹ کرتا ہے, ہم کو موٹیویٹ کرتا ہے کہ ایجوکیشن کی فیلڈ میں ہم اترے, یاد رکھیں. تو لہٰذا یہ ہائی ٹائم ہے کہ ہم لوگ اپنے پرائرٹیز کو چینج کریں. تو میں امید کرتا ہوں جو خواتین یہاں بیٹھی ہیں, عورتیں بیٹھی ہیں, مائیں بیٹھی ہیں, آپ اپنی ترجیحات کو چینج کریں گی. اور آپ کی پرائرٹی میں فرسٹ پرائرٹی کیا ہوں گی معلوم آپ کو؟ آپ کا بچہ دیندار بنے, وہ تو بالکل ہے ہی, چونکہ دیندار رہیں گا تو ایک اچھا انسان بنے گا. لیکن اس کے بعد جو دنیاوی پرائرٹیز ہوتی ہے اس کے اندر سب سے پہلی ترجیح کیا ہوں گی معلوم آپ کو؟ ایجوکیشن. ایجوکیشن کے بعد سب کچھ آپ کو انشاءاللہ مل جائے گا, گھر ملے گا, پیسہ ملے گا, سب آئیں گا. ایجوکیشن نہیں تو یاد رکھیے کچھ نہیں ہو سکتا ہے. تو اپنی ترجیحات کو بدلیے, پرائرٹیز میں ایجوکیشن کو سب سے اوپر سیٹ کیجیے, اور اس کے بعد اپنے بچوں کو موٹیویٹ کیجیے کہ وہ ایجوکیشن کی فیلڈ میں جائیں. اگر بچہ ڈراپ ہو رہا ہے تو اس کو اور آگے بڑھانے کی کوشش کیجیے کہ نہیں بیٹا تم کر سکتے ہو. اور انشاءاللہ عزیز پھر ہم دیکھیں گے جو ماضی میں, پاسٹ میں ہم تھے, وہی وقار, وہی عزت پھر ہم کو بہرحال ملیں گی. تو یہ چند کلمات تھے جو میں نے مناسب سمجھے. اسکول کے انتظامیہ نے یہ بہتر سمجھا کہ ایک پروگرام کا انوگریشن جو ہے ایک تقریر سے ہو یا ایجوکیشنلی موٹیویشن سے, تو میں نے سوچا کہ آپ کے سامنے چند کلمات میں آپ کے سامنے رکھوں. یہ چند باتیں تھیں جو مناسب میں نے سمجھی آپ کے سامنے رکھوں. اللہ رب العزت سے میں دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ ہم تمام کو تعلیم کے میدان میں آگے بڑھنے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ رب العزت جو ہے ہم تمام کو ہمارا کھویا وقار جو ہے واپس لوٹا دے. اللہ سبحانہ تعالیٰ ہم کو جب تک زندہ رکھے اسلام و ایمان پر زندہ رکھے, خاتمہ ایمان پر ہو. وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین.